صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YADSPACE_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت خواجہ سید محمد بن محمد بخاری المعروف شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقشبندیہ سلسلے کے آپ پیشوا ہیں۔ آپ ہی کی نسبت سے اس سلسلہ عالیہ کو نقشبندیہ سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اس میں گرامی آپ کا محمد ہے، والد گرامی جو آپ کے ہیں ان کا اس میں گرامی بھی محمد ہی ہے، محمد بن محمد البخاری علیہ الرحمہ۔ سلسلہ نقشبندیہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متصل ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو یوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ تک یہ سلسلہ صدیقیہ کہلاتا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت سے۔ پھر حضرت خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ سے حضرت خواجہ عبد الخالق وجدوانی علیہ رحمہ تک یہ سلسلہ تیفوریہ کہلایا، یعنی حضرت خواجہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ جو ہیں ان کے نام کا حصہ تیفور بھی تھا، تو اس لیے ان کی نسبت سے تیفوریہ کہلایا۔ پھر خواجہ عبد الخالق وجدوانی علیہ رحمہ سے حضرت شاہ نقشبند علیہ رحمہ تک یہ سلسلہ خواجگان کہلایا، سلسلہ صدیقیہ، تیفوریہ، خواجگانیہ، سلسلہ خواجگان۔ پھر حضرت خواجہ سید محمد بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ آپ کی نسبت سے یہ سلسلہ اب تک سلسلہ نقشبندیہ کہلاتا ہے۔ پھر حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی نسبت بالخصوص یہاں برصغیر پاک و ہند میں، پھر یہاں سے یہ سلسلہ پھیلا افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، مشرق وسطیٰ کے ممالک، عرب ممالک، حتیٰ کہ یورپ، ترکی اور افریقہ تک پہنچا، تو پھر یہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کہلایا جانے لگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سلسلہ صدیقیہ بھی ہے، تیفوریہ بھی ہے، خواجگانیہ بھی ہے، نقشبندیہ بھی ہے، مجددیہ بھی ہے، جو ان تمام ہستیوں سے نسبت رکھنے والا سلسلہ ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں اور دیگر تمام سلاسل میں بھی جو شریعت ہے اسی پر اخلاص کے ساتھ عمل کو طریقت کہا جاتا ہے۔ بالخصوص اولیاء اللہ، حتیٰ کہ غالباً حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے بھی کشف المحجوب میں اسی حدیث مبارکہ کو کوڈ کیا، اولیاء اللہ بھی اسی حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، اور یہی تصوف اور طریقت کا ماخذ ہے یہ حدیث مبارکہ۔ وہ جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام سفید کپڑوں میں، ایک انسانی شکل میں، سفید لباس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زانو مبارکہ سے اپنے زانو جو ہیں وہ ملائے، یعنی بالکل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور عرض کیا مل ایمان، مل اسلام، مل احسان۔ 3 سوال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں کے جواب دیے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو انسانی شکل میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی موجود ہیں، تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے پہلا سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، ان رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر، اور ملائکہ پر، یوم آخرت پر،
ان کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اچھی اور بری تقدیر پر، دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر۔ پھر انہوں نے عرض کیا مل اسلام، اسلام کیا؟ کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توحید و رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اسلام ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ یعنی حقیقی نیکی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، عمدگی کیا ہے؟ اسی احسان کو تصوف کہتے ہیں، اسی احسان کو اخلاص کہتے ہیں، اسی احسان کو طریقت کہتے ہیں، اسی احسان کو معرفت اور حقیقت کہتے ہیں۔ اصل میں یہی حدیث مبارکہ اور یہی معاملہ جو ہے وہ اولیاء کاملین صالحین نے بدرجہ اتم اپنایا، اپنی زندگیوں میں لاگو کیا، احسان کو اپنایا، تو اسی کو مختلف لفظوں میں اخلاص، احسان، تصوف، طریقت کہا جانے لگا۔ اب احسان کے بارے میں جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ احسان کیا ہے، اصل نیکی کیا ہے، اصل بھلائی کیا ہے، تو فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر، اللہ کی بندگی یوں کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یوں اللہ کی بارگاہ میں ہمہ وقت حاضر رہ، یوں مقام عبدیت پر فائز ہو جا، یوں بندگی کر اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یوں مشغول ہو جا کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں مشاہدہ حق، حق کے اللہ کے جلووں میں، مشاہدے میں مستغرق رہنا، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اور ساتھ فرما دیا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تیرے اندر وہ مشاہدہ حق کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر تو یہ کم از کم اتنا تو گمان رکھ، اتنا یقین رکھ کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام مراقبہ ہے کہ ہر وقت یہ دھیان رکھنا، یہ خیال رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور حقیقت ہے کہ اللہ تو سبھی کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہی احسان ہے۔ احسان کا بلند مرتبہ یہ ہے کہ یوں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، ہمہ وقت اپنا ہر لمحہ زندگی کا یوں گزارا جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے جلووں میں، مشاہدے میں مشغول ہوں، مستغرق ہوں۔ یہ اولیاء کاملین صالحین کا درجہ ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ درجہ حاصل نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں، یعنی اللہ کے جلووں میں، مشاہدے میں ہم مشغول ہوں، مستغرق ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق فرمائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے جو جلوے نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، ان میں ہم مستغرق ہو جائیں، مشاہدہ حق میں ہم مصروف ہو جائیں، اگر یہ درجہ ہم حاصل نہیں کر سکتے جو کامل اولیاء کا درجہ ہے، مقام و مرتبہ ہے، تو پھر کم از کم یہ تو ہم گمان کر سکتے ہیں، اس درجے میں تو آ سکتے ہیں کہ یہ یقین کریں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جو بندہ مومن یہ اپنا یقین پختہ کر لیتا ہے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ برے کاموں میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ فحش اعمال میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا معبود، میرا مسجود مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے اس کی نافرمانی کروں۔ تو اولیاء اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم اگر کوئی برائی کرنا چاہتے ہو تو پھر اس جگہ جا کر وہ گناہ، وہ برائی کا عمل کرو جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ ہمیں نہ دیکھ رہا ہو؟ اللہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ تصوف ہے۔ تصوف میں مشاہدے کا درجہ یہ ہے جو اولیاء کاملین صالحین کو حاصل ہے کہ وہ اللہ کے جلووں میں مستغرق رہتے ہیں، وہ اللہ کے مشاہدہ میں، جسے مشاہدہ حق کہتے ہیں، اس میں مستغرق رہتے ہیں۔ تو جو ہر حال اللہ ہی کی یاد میں محو رہیں، مستغرق رہیں، وہ کیسے برائی کی جانب مائل ہو سکتے ہیں؟ اور پھر دوسری طرف جو یہ بھی تصور کر لے کم از کم کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے،
تو پھر وہ بھی برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ یہی طریقت ہے، یہی معرفت ہے، یہی حقیقت ہے، یہی تصوف ہے، یہی اخلاق ہے، یہی اخلاص ہے، اور یہی حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ بعد میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو جب یہ جواب ملتا تو فرماتے صدقتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے، بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا عجیب بندہ ہے، خود ہی سوال کرتا ہے، جب جواب مل جاتا ہے تو خود ہی کہتا آپ نے سچ فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل امین ہے جو تمہیں تمہارا دین جو ہے وہ سکھانے کے لیے آئے تھے۔ بہرحال اس حدیث مبارکہ کے مطابق ایمان کی وضاحت بھی ہو گئی۔ ایمان کے لیے علم دین یہ ہونا ضروری ہے، بالخصوص یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ایسا وہ واحد ہے، لیکن وہ اس طرح واحد نہیں جس کا جز ہو، جس کا جز کیا جا سکتا ہو، یعنی ایک ہے تو ایک کا آدھا ہو سکتا ہے، وہ اس طرح واحد نہیں، وہ ایسا واحد ہے کہ جس کا جز بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کی صفات، کچھ صفات ایسی ہیں جو کسی اور میں تصور بھی نہیں کی جا سکتی، جس میں خاص طور پر صفت رحمان ہے۔ کسی بندے کو رحمان نہیں کہا جا سکتا، عبد الرحمن ہو سکتا ہے، رحمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے بندوں میں عطائی طور پر ہو سکتی ہیں، جیسے صفت رحیم ہے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید، اور صفت رعوف ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دو صفتیں خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے رعوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تو اس طرح حیات کی جو صفت ہے، یعنی زندگی دینے کی جو صفت ہے، یہ اللہ کے پاس، اللہ کے سوا نہیں کسی کے لیے۔ اسی طرح قدرت کی صفت اللہ کے لیے ہے، اسی طرح اور کئی صفتیں خاص طور پر کامل طور پر وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اور کچھ صفات ایسی بھی ہیں جن صفات کا مظہر وہ اپنے بندوں کو بنا دیتا ہے۔ اب ان صفات میں، اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات میں، انبیاء کرام علیہ السلام کو ان صفات کا مظہر بنایا، اولیاء کاملین کو، تو فرق یہ ہے اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں، قدیم ہیں، لا زوال ہیں، لا محدود ہیں۔ بندوں کی جو صفات ہیں وہ حادث ہیں، وہ ازلی نہیں ہیں، وہ قدیم نہیں ہیں، وہ حادث ہیں، وہ محدود ہیں، وہ ذاتی نہیں ہیں، وہ عطائی ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ بہرحال جب ہم سلسلہ نقشبندیہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھا جائے، دیگر بھی تمام سلاسل طریقت، سبھی سلاسل طریقت، تو ایمان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، پھر اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے پر ایمان لانا، پھر کتب سماویہ پر ایمان لانا، پھر یوم آخرت پر ایمان لانا، پھر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ جی اٹھنے پر، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر ایمان لانا۔ تو یہ علم سے ہمیں ایمان حاصل ہوگا، پھر اسی علم کے ذریعے سے ہمیں اسلام کی تعلیمات حاصل ہوں گی، یعنی کلمہ توحید و رسالت، توحید کی گواہی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، رسالت کی گواہی، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے۔ یہ بھی علم سے ہمیں حاصل ہوگا، یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ پھر اخلاص کے لیے ایمان اور اسلام یہ دونوں چیزیں بھی ضروری ہیں، یعنی علم بھی ضروری ہے، اور احسان کے لیے جو تیسری چیز ہے، احسان کے لیے علم پر عمل اخلاص کے ساتھ جب ہم کریں گے تو یہ احسان ہوگا، یعنی اپنا ہر عمل اس نیت سے کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، اس میں کوئی تکبر نہ ہو، کوئی فخر، کوئی غرور نہ ہو۔ بعض کا نیکی کا تکبر بھی ہوتا ہے،
علم کا تکبر بھی ہوتا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا مفتی ہوں، میں بڑا شیخ الحدیث ہوں، میں بڑا شیخ القرآن ہوں، میں بڑا علم دین جاننے والا ہوں، یا میں بڑا سائنسی علوم جاننے والا ہوں، میں بڑا فلاں علم کا عالم ہوں۔ اسی طرح بعض کا عمل کا تکبر بھی ہوتا ہے کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا زکوٰۃ دینے والا ہوں، اسی طرح میں بڑا اخلاق اور کردار والا ہوں۔ اور بعض اوقات اخلاص کا بھی تکبر آ جاتا ہے کہ میں بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ تو ان تمام تکبرات، ان تمام نمود و نمائش اور ریاکاریوں سے بچتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کی خاطر جب بھی کوئی نیک عمل کیا جائے گا تو وہ تصوف کہلائے گا، وہ اخلاص کہلائے گا، وہ احسان کہلائے گا، وہ طریقت کہلائے گا، وہ معرفت کہلائے گا، وہ حقیقت کہلائے گا۔ تو حضرت خواجہ سید محمد بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری علیہ الرحمہ، بخارا کے قریب قصر ہندواں، جس کو آپ کی نسبت سے، جو پہلے قصر ہندواں تھا، آپ کی نسبت سے وہ قصر عارفاں بن گیا، عارفوں کا محل بن گیا، عارفوں کا قلعہ بن گیا، عارفوں کا شہر بن گیا آپ کی نسبت سے۔ یہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور بعض مورخین نے لکھا کہ یہ قصر عارفاں جو ہے یہ بخارا سے صرف 3 میل یعنی 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ موجود ہے۔ آپ کے والد گرامی وہ بھی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی اور اللہ کے مقرب بندے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی اس سے پہلے ہی حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ الرحمہ، جو خود سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا ہیں، حضرت خواجہ سید امیر کلال علیہ الرحمہ کے مرشد گرامی ہیں، یہ بخارا اور قصر عارفاں اس علاقے سے جب گزرا کرتے تو یہ فرماتے لوگوں کو کہ یہاں سے مجھے خوشبو آتی ہے ایک اللہ کے عظیم بندے کی، اللہ کے مقرب بندے کی، ایک عارف کی خوشبو آتی ہے، وہ یہاں پیدا ہوگا۔ اور پھر جب آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ جب یہاں سے گزرے حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ الرحمہ، تو فرمانے لگے کہ وہ خوشبو بہت زیادہ آ رہی ہے، اس مرد عظیم کی ولادت باسعادت قریب ہی ہے۔ پھر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور چونکہ آپ سادات بخاری سے تعلق رکھتے ہیں، سادات حسینیہ سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ الرحمہ سے آپ کا سلسلہ نسب متصل ہوتا ہے، اور سیدنا امام حسن عسکری علیہ الرحمہ وہ ہیں جو ائمہ اہل بیت کرام میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، جو ائمہ اہل بیت ہیں ان میں سے، اور پورے تمام جو ائمہ اہل بیت سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امام حسین اس سلسلہ نسب سے ہیں، ان میں 11ویں امام ہیں سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ، انہی کے اولاد میں سے ہیں۔ تو انہی سے ہوتا ہوا آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ سیدنا امام حسین، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے ہوتا ہوا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کو نقشبند کہا جاتا تھا، نقشبند کا لفظی معنی ہے مصور، لیکن آپ کو کیوں کہا جاتا تھا؟ آپ ذکر قلبی خفی فرمایا کرتے تھے، آپ کے دل پر اللہ کا نام جو ہے یہ نقش ہو چکا تھا، اس نقش کو آپ نے بند فرما لیا، اس لیے آپ کو نقش بند کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی کچھ کرامات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک تندور پر بیٹھے تھے تو روٹیاں جو پک رہی تھیں آپ توجہ کیے ہوئے تھے، تو ان توجہات کے نتیجے میں جو روٹی باہر آتی اس پر اللہ کا نام نقش ہوتا، اسی طرح لوگوں کے دلوں پر آپ اللہ کا نام نقش فرما دیتے، تو ان سبھی وجوہات کی بنا پر آپ کو شاہ نقش بند کہا جانے لگا۔ حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ الرحمہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے والد گرامی غالباً ان کے بیعت بھی تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے، تو آپ کو ان کی بارگاہ میں لے جایا گیا، انہوں نے آپ کو توجہات سے نوازا، اور وہ توجہات ایسی تھیں کہ انہی توجہات کے نتیجے میں آپ شاہ نقش بند کہلائے جانے لگے۔ پھر حضرت خواجہ محمد بابا سماسی علیہ الرحمہ نے اپنے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ سید امیر کلال علیہ الرحمہ سے فرمایا کہ یہ جو فرزند محمد بن محمد بخاری ہیں یعنی شاہ نقشبند، ان کی ظاہری تربیت آپ نے فرمانی ہے۔ تو سید امیر کلال علیہ الرحمہ سے آپ بیعت ہوئے، انہوں نے آپ کو خلافت سے نوازا۔ اس کے علاوہ آپ اویسی مشرب کے بھی حامل تھے، یعنی سلسلہ نقشبندیہ کے کئی اور جو بزرگان ہیں، حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی علیہ الرحمہ اور ان کے علاوہ دیگر بزرگان دین جو سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے آپ کو روحانی طور پر فیض بھی حاصل ہوا، روحانی نسبت بھی حاصل ہوئی، اسی لیے آپ اویسی بھی کہلاتے ہیں۔ اور براہ راست جو سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا تھے، ان سے آپ کو روحانی فیض حاصل ہوتا رہا۔ بہرحال
آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کی، ظاہر علم دین بھی حاصل کیا، باطنی علوم بھی حاصل کیے، اور پھر آپ اپنے وقت کے بہت بڑے کامل شیخ تھے، قطب الاقطاب تھے۔ آپ کے دور میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اولیاء وہ آپ سے فیوز و برکات حاصل کیا کرتے تھے، اور آپ نے اس سلسلہ صدیقیہ، سلسلہ خواجگان جو سلسلہ نقشبندیہ کہلایا، اس کا فیضان نہ صرف اس بخارا بلکہ اس سے باہر دور دراز ممالک تک آپ کے ذریعے سے، آپ کے خلفاء کے ذریعے سے یہ فیضان پہنچا۔ آپ کے خلفاء میں خواجہ عبید اللہ حرار، خلفاء در خلفاء میں حضرت خواجہ علاء الدین عطار، اسی طرح آگے اگر یہ سلسلہ چلتا ہے تو حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ، حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ، اسی سلسلے اور آپ ہی سے جو فیوز و برکات آگے چلے اسی کے فیض یافتہ ہستیوں میں شامل ہیں۔ آج بھی سلسلہ نقشبندیہ، اور پھر اگر سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا فیضان حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ برصغیر پاک و ہند تک پہنچا، اور پھر حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ بھی اس سلسلے کی ایک عظیم کڑی بنتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان آج بھی جتنے برصغیر پاک و ہند بلکہ پوری دنیا میں جو نقشبندیہ سلاسل کے مراکز ہیں، درگاہیں ہیں، مزارات ہیں، اولیاء کاملین صالحین کے زوایا ہیں، زاویے ہیں، وہاں پر حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ ہی کے ذریعے سے، آپ ہی کے وسیلے سے پہنچا ہے۔ تو یوں یہ حقیقت ہے کہ حضرت خواجہ سید محمد بن محمد بخاری المعروف شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا ہیں، سرخیل ہیں، گل سرسبد ہیں، قطب الاقطاب ہیں، غوث العالم ہیں، قطب عالم ہیں، اور آپ کی وجہ سے یہ فیضان جو ہے یہ تمام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، حتیٰ کہ آج بھی ہم یورپ میں دیکھتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان موجود ہے، ترکی میں موجود ہے، افریقہ، طرابلس تک، مراکش تک، دور دراز علاقوں تک، اسپین تک پہنچا، کہ جہاں ایک وقت میں مسلمانوں کی عظیم سلطنت موجود تھی، لیکن اس سلطنت کو اسپین میں، قرطبہ میں، مراکش میں وہ زوال آیا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بھی وہاں مسجد قرطبہ میں جا کر اذان دی اور اس کے حوالے سے نظم بھی لکھی۔ تو یہ ان بزرگان دین کا فیضان تھا کہ جو دنیا کے ہر خطے میں پہنچا، اور لوگوں نے اس فیضان سے اپنا اپنا حصہ پایا، اور بالخصوص آپ خود آپ نے فرمایا کہ آپ کے مرشد گرامی نے آپ کو ذکر قلبی خفی جو ہے یہ بھی تلقین فرمایا، اور نفی اثبات لا الہ الا اللہ جو خفی طریقے سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا بھی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے طریقہ ارشاد فرمایا، پھر مراقبات وغیرہ سبھی، اور پھر خلافت اور اجازت سے نوازا، اور پھر ایسا آپ کا فیضان تھا کہ بڑے بڑے اولیاء کاملین صالحین بھی آپ سے فیوز و برکات حاصل کرتے تھے، بڑے بڑے علماء اور مشائخ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ سے فیوز و برکات حاصل کرتے، اور کیوں نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے بھی ہیں، اور پھر سلسلہ صدیقیہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متصل ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہوتا ہے، اس کا فیض بھی ہے، اور پھر سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشواؤں کا فیض آپ کو حاصل ہوا ویسی نسبت کے حوالے سے۔ بہرحال آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تمام سلاسل طریقت اور سلسلہ نقشبندیہ کہ چونکہ آج ذکر ہو رہا ہے تو اس سلسلہ عالیہ کے جو بزرگان دین ہیں ان سے بھی فیوز و برکات حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا اللہ تعالی ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے، اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ضلع جنگ سے ہیں فوجی رمضان صاحب، کہتے ہیں کہ بد ہضمی کے لیے نسخہ بتایا تھا، دوبارہ بتا دیجئے۔ چلیں جی، سونف لینے ہیں، سونٹھ لینے ہیں، خشک پودینہ لینا ہے، سفید زیرہ لینا ہے، اور جو کھارا لینا ہے، یہ 50-50 گرام پانچوں چیزیں، جو کھارا، سفید زیرہ، خشک پودینہ، سونٹھ اور سونف، ان سب کو پیس کر آدھا چمچ کھانے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی، اور یا عظیم بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں بھائی آپ کا پروگرام 1 ماہ سے سن رہی ہوں، اور
آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کرتی ہوں۔ اب میرا نماز میں بھی دل لگتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ہر وقت اپنے رب سے باتیں کرتی رہوں۔ مجھے دنیا سے بہت نفرت ہونے لگی ہے، اور کہتی ہیں کہ بس میری وش ہے کہ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے، آمین۔ اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہر آنے والی مشکل اور بری نظر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور آپ کا شکریہ۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو ثابت قدمی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ مجھ سے کلام کرے، تو فرماتے ہیں کہ میں پھر قرآن مجید فرقان حمید پڑھتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ مجھ سے کلام فرما رہا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے کلام کروں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کروں، تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ حقیقت ہے، اللہ کا کلام ہم سے مخاطب ہے اور نماز میں ہم اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، آپ کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ اعظم سعیدی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، غازی آباد فیصل آباد سے ہیں جی۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ جس بھی اللہ کے ولی کا ذکر فرمائیں ان کے مزار کی جگہ یعنی شہر کا نام ضرور بتایا کریں، شکریہ جی۔ عام طور پہ میں بتا دیتا ہوں، حضرت شاہ نقشبند آپ کا مزار مبارکہ جو قصر عارفاں بخارا، غالباً ازبکستان یہ ملک ہے، افغانستان سے آگے، یہاں آپ کا مزار مبارکہ ہے۔ ایک اور ہمارے لسنر عثمان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں انکل جی رضوان کے نام کا مطلب بتا دیں جی۔ رضوان جنت کے داروغے کو کہتے ہیں، جنت کے دروازے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ متعین ہے اسے رضوان کہتے ہیں۔ رضوان کا معنی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے جی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، شکریہ۔ آپ کا نام لکھ دیتے تو چلو میں نام بھی آپ کا اناؤنس کر دیتا۔ عمران صاحب ہیں چک 505 گاف بے سے، کہتے ہیں نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے، مجرب وظیفہ ایک تو اسمد سرما یہ منگوا کر استعمال کریں، دوسرا درود پاک کی کثرت کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگائیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھیں، اور یا نورو کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ سبزے کو دیکھیں، یعنی گھاس کو جو سبز ہریالی ہے اسے دیکھیں، قرآن پاک کی زیارت کریں، کعبۃ اللہ کی زیارت کریں، اسی طرح والدین کی زیارت کریں، اولیاء کاملین صالحین کی زیارت کریں، گناہوں پر آنسو بہائیں، تو یہ سارے نظر کی کمزوری کا علاج ہے۔ عمران صاحب ہیں مامو کانجن سے، یہ کہتے ہیں کہ فصل آدھی پیداوار اچھی پیداوار نہیں دیتی، کوئی عمل بتا دے۔ یہ سب سے بڑا عمل آپ کے لیے بھی، تمام کسانوں کے لیے، اپنی فصل کا عشر جو ہے، فصل کی زکوٰۃ اسے عشر کہتے ہیں، یہ دیا کریں۔ یہ جب آپ دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ پوری پیداوار آئے گی، اچھی پیداوار آئے گی۔ اور یہ عشر کیا ہے؟ اگر تو بارانی زمین ہے، بارش کے پانی سے فصل سیراب ہو رہی ہے، تو پھر آپ نے 10واں حصہ دینا ہے اپنی پوری فصل کا۔ اور اس فصل میں چاہے وہ گھاس ہے، گندم ہے، چاول ہے، چاہے کوئی باغ ہے، کوئی بھی زیادہ ہے تھوڑی ہے، اس میں سے 10واں حصہ اگر مفت کے پانی سے فصل سیراب ہوئی، اگر آپ نے ٹیوب ویل، کنواں یا خرید کر سرکاری پانی خریدا، اس سے فصل کو سیراب کیا، پھر 20واں حصہ، یعنی اگر 20 بوری بالفرض آپ کی 20 بوری گندم ہوئی تو 1 بوری جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آپ نے زکوٰۃ عشر کے طور پر دینی ہے۔ اور اگر مفت کے پانی سے سیراب کر رہے ہیں تو پھر 10واں حصہ یعنی 20 میں سے 2 بوریاں، تو آپ عشر دینا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ فصل یہ تمام کسانوں کے لیے، تمام مسلمان کسانوں کے لیے یہ عشر جو ہے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ جب ہم یہ نہیں دیتے تو پھر بے برکتی ہوتی ہے، پیداوار اچھی نہیں ہوتی، پیداوار میں مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کو یاد کریں، سورہ یاسین پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ بھی چھڑک سکتے ہیں، لیکن یہ پہلا عمل ہے، یہ ضروری عمل ہے۔ ایک اور لسنر ذوالفقار علی صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم بھائیوں نے بڑے مشکل سے قرض لے کر گھر بنایا، قرض کی ادائیگی کے لیے کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں جی۔ آپ سب محنت مزدوری کریں، رزق کی تلاش میں نکلیں، رزق اپنے لیے بھی حاصل کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، اور اسی میں سے کچھ نہ کچھ بچاتے جائیں، اور اس کو اللہ اس بچے ہوئے کو پھر مل کر قرض اتار دیں، اور
قرض اتارنے کے لیے ایک تو درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھیں، اور دوسرا یا مالک الملک اس کو کثرت سے پڑھیں اللہ تعالیٰ، اور یا مسبب الاسباب پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ عبدالرزاق صاحب معنی والے سے کہتے کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے زیادہ اجر اور ثواب ملے۔ جی درود پاک سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے زیادہ اجر و ثواب اس پر ہے، آپ یہ کرتے رہیں۔ ایک اور لسنر ہے، انہوں نے کہا السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہوتے ہیں آپ کے، روز کی طرح روزانہ کی طرح، کہتے ہیں ہماری طرف سے سب سننے والوں کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام، اور 12 ربیع الاول مبارک ہو۔ جی خیر مبارک۔ انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا، جی اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ آپ باوضو رہا کریں، پاک صاف رہیں، نماز اور تلاوت کلام پاک اس کی پابندی کریں، اور صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں لازمی دیں۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، مونا صاحبہ غالباً فیصل آباد سے، کہتے ہیں وضو کے فرائض۔ جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ ایمان والو جب تم نماز کی تیاری کرنے لگو، نماز قائم کرنے لگو، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، یہ پہلا فرض، اور فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے بازو جو ہیں کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اور وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا کم از کم چوتھائی سر کا مسح کیا کرو، اور اس کے بعد چوتھا فرمایا کہ اپنے پاؤں جو ہیں یہ ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ ان کے علاوہ شادی کے لیے وظیفہ پوچھا ہے، جی اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ اور اس کے علاوہ کسی بھی وقت کثرت سے پڑھتے رہیں۔ ایک اور لسنر ہیں بنت نزیز صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ انہوں نے کہا آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہدایت والا ہوتا ہے، بہت سی دعائیں آپ کے لیے، اور کہتی ہیں کہ بھائی کا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا کہ اکثر بیمار رہتے ہیں، ٹائیفائڈ بگڑا ہوا ہے، اس حوالے سے کوئی مزید کوئی مفید وظیفہ بتا دیں۔ جی اس حوالے سے ایک تو یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی بھی ان کو پلائیں، ویسے بھی ان پر دم کریں، اور درود پاک پڑھ کر دم کریں، یا غفور 3 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر اس کو تعویذ بنا کر بند کر کے کسی جو یہ پولیتھین بیگ ہوتے ہیں اس میں لپیٹ کر ان کے گلے میں ڈال دیں یا بازو پر باندھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخار سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور طریقہ علاج بدل لیں، طبی جو طب نبوی یونانی طریقہ علاج ہے اس سے آپ علاج کروا لیں، یا ہومیوپیتھی طریقہ علاج سے کروا لیں اگر ایلوپیتھک سے فرق نہیں پڑ رہا تو۔ ان کے علاوہ میں جو ان کے ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو صحت دے، اور جواب کے لیے انہوں نے کہا جانا ہے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی یا فتاح اس کو کثرت سے پڑھیں، اور شادی کزن کی ان کے حوالے سے آپ نے پوچھا، جس کے حوالے سے چونکہ آپ نے ڈیٹیل میں پوچھا ہے تو آپ پروگرام کے بعد کال کیجیے، آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک اور لسنر ہیں شائستہ صاحب ہیں، انہوں نے سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ بہت برے خواب آتے ہیں، آیت الکرسی وغیرہ بھی پڑھتی ہوں، تو اس کا طریقہ ہے جب برا خواب آئے تو بائیں جانب تھوک دیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 1 یا 3 مرتبہ یہ پڑھیں، اور اس وقت آیت الکرسی پڑھ کر دائیں کروٹ سو جائیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ اور ان کے علاوہ میں جوائن کیا ایک اور لسنر ہے، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں اور میں روزانہ آپ کا پروگرام سنتا ہوں۔ اللہ دیتا شاد نقشبندی صاحبہ تاجہ بیر والا چنیوٹ سے، بھوانا سے، جی آپ کا شکریہ۔ ان کے علاوہ ہیں جی قرۃ العین صاحبہ اور عائشہ صاحبہ غالباً، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہوتا ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو، تمام ویور لسنرز کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد